جاوید چودھری صاحب، یہ نیب کے ساتھ حکومت جو فیصلے عدالتوں سے آئے، عدالتوں نے ریپریمانڈ کیا نیب کو کہ سیاسی ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ویک پروسیکیوشن، سب کچھ. اب وہ دیکھیے سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے برائے خزانہ، اس میں انکشاف ہو گیا جی کہ جو اتنے اربوں روپے کی ریکوری کا ذکر کرتے ہیں وہ پیسے کہاں ہیں. وہ وزارت خزانہ بیچاری ڈھونڈ رہی ہے کہ پیسے کدھر ہیں نیب کے. تو جس ادارے کی ریپوٹیشن یہ ہو، اور اب ایکچولی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو کلیمز ہیں وہ پیسے کدھر ہیں، موجود ہی نہیں ہیں قومی خزانے میں. حکومت جسٹس جاوید اقبال کے حوالے سے پہلے، پھر ان کے اختیارات کے حوالے سے، اب تو دیکھیں برطرفی بھی صدر کو دے دی، اب دوبارہ واپس لے رہے ہیں. یہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایشو چل رہا تھا، ہائی کورٹس میں چلتا تھا، اور اس کے ساتھ اپوزیشن بھی یہ کہتی تھی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس ادارے کو، فیصلوں میں تو ہم لوگ کہتے تھے نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا ٹھیک ہے، ایک امپارشل ادارہ ہے، غیر جانبداری سے کام کرنا چاہتا ہے، کرپشن پاکستان کے اندر ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن اسی گورنمنٹ نے ثابت کر دیا اپنے ان اقدامات سے، یہ آرڈیننس کے اوپر آرڈیننس کے اوپر آرڈیننس سے، کہ یہ واقعی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اور اسپیشلی جسٹس جاوید اقبال صاحب کو استعمال کیا جا رہا تھا، کیونکہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو ایسا لگتا ہے گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی میں شامل کر دیا جائے، باقاعدہ ان کی رکنیت پوری بھروا کے ان سے اور ان کو شامل کر کے کوئی عہدہ دے دیا جائے. اس سے اب نیب تو کنٹروورشل ہو گیا، نیب کمپلیٹلی کنٹروورشل ہو گیا. میرا نہیں خیال کہ نیب اب اس قابل رہ گیا ہے کہ کسی ریفرنس کو وہ منطقی انجام تک پہنچا سکے، کیونکہ یہاں پہ کنٹروورسی اتنی زیادہ ہے. دوسرا، وہ آرڈیننس کی وجہ سے اب اگر فرض کریں آپ ریلیف دے دیتے ہیں، دوسری پارٹی کا جا کے وکیل وہاں پہ جا کے کہہ دیتا ہے جی ہمیں ریلیف مل گیا، دوسرا پیچھے سے ایک اور آرڈیننس آ جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ریلیف کینسل ہو گیا ہے. تو اب وکلاء کو، عدالتوں کو، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم ساری چیزوں کو کیا کریں. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے پارلیمانی ہسٹری میں کہ آپ نے ایک قانون کو امینڈ کرنے کے لیے آرڈیننس دی ہے، اس آرڈیننس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ ایک آرڈیننس دی، اور اس کے بعد ایک تیسرا آرڈیننس ہوا. یہ میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے اس قسم کا، اور وہ آرڈیننس لا کے بھی اگلے دن واپس لی جا رہی ہے. وہ اب الٹیمیٹلی تو یہ رہ جائے گا کہ اگر آپ اس قانون کو امینڈ کرنا چاہتے تو آپ کوئی ایف آئی آر کروا کے اس سے کروا لیں، کیونکہ اس کے بعد تو ختم ہوگی نا ساری ریمیڈیز جو آپ کے پاس ہے. کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے یہ سارا تنازع شروع ہوا چیئرمین نیب کے حوالے سے. وہ آپ کے دو بڑے مشہور کالم تھے، آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا. سارا ملاقات ہوئی نہیں، چلے ملاقات تھے، لیکن آپ نے ان کی پوری ملاقات دی، ریپروڈیوس کی اپنے کالموں میں، اور وہ آپ اپنے کالمز پہ موجود بالکل سٹینڈ آپ نے لیا. وہاں سے بھی ڈینائل نہیں ہے آیا کہ نہیں، 4 بار کوشش کی انہوں نے، 4 تردیدیں آئی اس کی. اچھا، 4 تردید، لیکن مطمئن وہ بھی نہیں ہوئے. پہلی تردید کے بعد دوسری کے بعد تیسری. اچھا، لیکن وہ باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. کیا حکومت کا ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے کوئی پیرانویا بن جاتا ہے کہ اختیار کیوں ان کی برطرفی کا پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو ادارے ہیں وہ اس معاملے میں گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ایف آئی اے ڈی جی بدل کے آپ نے دیکھ لیے، لیکن ڈی جی بدلے، لیکن ایف آئی اے کو ایسی خوفناک قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکا دوسرے سیاستدانوں کے خلاف کہ جس کی بنیاد پہ حکومت کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی. اور نیب بھی تھا، نیب کے قوانین آج بھی بڑے سخت ہیں، اس تمام طرح امینڈمنٹس کے باوجود اس کے اندر بڑی جان ہے. اور آج بھی نیب اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو فارغ کر سکتی ہے. دوسرا، یہ جو نئے آپشنز آتے ہیں نا یہ پولیٹیکل، مثلا کہ بلاول صاحب کو ریلیف مل گیا اور یوں محسوس ہوا کہ بلاول بھٹو فیوچر کے لیڈر ہو سکتے ہیں، تو آپ نے نیب کو کہا کہ بلاول کے خلاف بھی فائلیں کھول دیں. یا یہ پتہ چلا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی میٹنگز ہونی شروع ہو گئی ہیں اور اس کے بعد وہ ٹروزر پہن کے راولپنڈی میں گھوم رہے ہیں. تو جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جی، اور احمد خان صاحب جو ہے نا ان کے ایم پی ان کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں اور وہ ان کی شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ پھر نیب کو ایکٹیو کر دیں، پھر ریفرنس کو. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو نئے آپشنز کریٹ ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے پورا نیب گورنمنٹ اس کام پہ لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے نیب کا ادارہ، میرے خیال اس کی کریڈیبلٹی اب زیرو ہو چکی ہے. ٹوورڈ دی اینڈ صافی صاحب، آپ کے نزدیک کیا ہے چیئرمین نیب کیا خود یہ محسوس نہیں کرتے ہوں گے کہ اس سارے معاملے نے انہیں کتنا کنٹروورشل بنا دیا؟ میں تو دیکھیں اس وقت اگر سب سے قابل رحم بندہ مجھے کوئی پاکستان میں نظر آتا ہے نا تو وہ چیئرمین نیب نظر آتا ہے کہ مثلا ان کے ہاتھوں کن لوگوں سے کیا کچھ کروایا گیا، دوسری طرف وہ خود کتنے بلیک میل ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو چودھری صاحب نے کہا کہ نیب تو شروع دن سے پولیٹیکل مینجمنٹ کا ایک ادارہ تھا، یہ انصاف کے لیے نہیں بنا تھا مشرف صاحب کے دور سے. پھر یہ دو جو درمیان میں حکومتوں نے اس کو سے پوری طرح کام نہیں لیا اس کام کے لیے. پھر پی ٹی آئی کو بنوانے میں، اس کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور پھر اس کے ایک حکومت کو چلانے کے لیے، ان تینوں مقاصد کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا، لیکن وہ کچھ اور جگہوں سے کنٹرول ہو رہا تھا. پھر درمیان میں چودھری صاحب کا بھی کردار آیا
جب انہوں نے وہ میرے اوپر ڈال دیں۔ کالم لکھ لیا اور میرے اس اوپر ڈال دیں۔ کالم میں تھوڑا سا چیئرمین نیب نے یہ امپریشن دیا کہ اب اپنی کریڈیبلٹی کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہواؤں کی رخ کی بات کی. اور اس وقت وزیر اعظم کے جو سب سے چہیتے بیوروکریٹ ہے اعظم خان صاحب کے، ان کے ایک چہیتے بیوروکریٹ وہ بھی نیب نے اریسٹ کیے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب نے نیب کے خلاف اس پہ ٹویٹ بھی دی وہ کی تھی. تو یہ ضرورت اچھا اب چونکہ آگے الیکشن کے مرحلے بھی آ رہے، اور جس طرح چودھری صاحب نے کہا نا کہ جدھر سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ نیب کے ذریعے ان کو کنٹرول کیے تھے. لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں یہ جو تبدیلیاں کی گئی، ایک تو دیکھیں ان کے اس معاملے میں لا کے ایڈوائزر کون ہیں. ایک ہے فروغ نسیم صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، جو اس وقت ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا مین اسٹریمنگ وغیرہ کی، جو کل تک الطاف حسین صاحب کے وکیل بھی تھے، مشیر بھی تھے، دستراز بھی تھے. دوسرے بابر اعوان صاحب وہ زرداری صاحب کے یہ سارے طریقے سے کہتے تھے، ان کے وکیل بھی ہوتے تھے، مشیر بھی ہوتے تھے، یہ سب کچھ بھی ہوتا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں. لیکن چودھری صاحب نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، پی ٹی آئی عمران خان صاحب نہ صرف یہ کہ چیئرمین نیب کو پی ٹی آئی میں شامل کروانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ایسا شامل ہو کہ فواد چودھری جیسا نہ ہو، شبلی فراز جیسا ہو، کہ معمولی اختلاف یا حق کی بات بھی نہ کر سکے.